لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا. اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ٹاپک 5 ہے پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطالعہ سیرت کی ناگزیریت. سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا. ارشاد ربانی ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ نساء. جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ایک اور جگہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اس کے علاوہ ایک اور مقام پر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے سیرت النبی کا مطالعہ بہت ضروری ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں. اس لیے سیرت کے مطالعے کے بغیر قرآن پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور معمولات سے بھی آگاہ نہیں ہو سکتے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، یہ عمل ہمیں معلوم ہوگا تو ہم اس کو اختیار کر سکیں گے. مستند سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یہ اختصاص و امتیاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مستند حیثیت رکھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس کا کافی تحریری سرمایہ جمع ہو گیا تھا، اور عروہ بن زبیر نے پہلی صدی ہجری میں ہی سیرت النبی پر کتاب لکھی. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات ایک مستقل سلسلے سند رکھتے ہیں. مثلا ایک راوی دوسرے سے روایت کرتا ہے اور یہ سلسلہ صحابہ کرام تک جا پہنچتا ہے. اس طرح کوئی شخص موز اپنی مرضی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک کہ وہ اپنے سلسلے سند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچا دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ جہت حیات طیبہ کے متنوع پہلوؤں کے متعلق آئے روز سرمایہ سیرت مسلسل فراہم ہو رہا ہے، اور اس پر تحقیقی کام آج تک جاری ہے. قرآن پاک کی عملی تشریح. قرآن مجید میں اصول احکامات دیے گئے، ان پر عمل درآمد کا طریقہ اور نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا گیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ یہ قرآن مجید کی تشریح اور اس کی تعلیمات کی تفسیر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع اللہ رسول فقد اطاع اللہ، سورۃ نساء. جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس طرح قرآن مجید میں فرمایا زکوٰۃ ادا کرو. اب زکوٰۃ کا پورا ایک نظام ہے جس میں بے شمار تفصیلات کی ضرورت ہے، اور یہ تفاصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہی مطالعے سے ہی ہمیں ملتی ہے کہ زکوٰۃ کا وقت، ادائیگی، مختلف اموال پر مقدار زکوٰۃ و نصاب زکوٰۃ کیا ہے. تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نہایت اہم پہلو اور دین متین کے اہم ترین رکن زکوٰۃ پر ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب نے 4 جلدوں پر مشتمل فقہ الزکوٰۃ کے نام سے ایک نہایت بلند پایہ اور محققانہ کتاب لکھی ہے. سیرت النبی دراصل قرآن مجید کی عملی تشریح ہے، اس لیے اس کے بغیر قرآن پر عمل کرنا ناممکن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کبریٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت پر ہی اسلام کا انحصار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری اور اکمل پیغام لے کر انسانیت کی طرف آئے. ویسے تو تمام انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکلنے والے پاکیزہ اعمال کی پیروی اور اتباع پر انسانیت کی دونوں جہان کی نجات کا دار و مدار ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کا عقیدہ ایک مسلمان کے لیے ناگزیر ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت ہماری کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. مستشرقین و معاندین کے متشابہ رویہ کا جواب. مستشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طرح پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کر دیا جائے. اس لیے جب تک مطالعہ سیرت نہ ہو انسان گمراہ ہو سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے دور ہو سکتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تحفظ اور ان کے اعتراضات کا جواب دینا ہماری ایمان کا حصہ ہے. آج بھی مغربی تہذیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر حملہ آور ہے، اور مغربی قلمکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلاتے رہے ہیں. ان کا جواب دینا مطالعہ سیرت کے ذریعے سے ہی ممکن ہے.